ارمان ہمیشہ خاموش رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو وہ کسی سے بھی بانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا جہاں زندگی سادہ اور عام تھی، لیکن اس کا دل ہمیشہ کچھ غیر معمولی کی تلاش میں بھٹکتا رہتا۔ ارمان کتابیں پڑھنے اور پرانی عمارتوں کو دیکھنے کا شوقین تھا۔ اکثر وہ گلیوں کے پرانے راستوں پر اکیلا چلتا رہتا جہاں لوگ بہت کم آتے تھے، مگر اندر کہیں نہ کہیں وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی تنہائی توڑے۔ ایک دن جب وہ ایک پرانی دکان کے پاس کھڑا پرانی کتابیں دیکھ رہا تھا تو اچانک ایک آواز سنائی دی، یہ کتاب آپ لے رہے ہیں؟ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص اعتماد جھلک رہا تھا۔ بڑے بڑے آنکھوں والے اس چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے مشکل بات بھی ہنسی میں کہہ سکتی ہو۔ جی شاید، ارمان نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ لڑکی نے ہنس کر کہا، شاید کتابوں کے معاملے میں تو ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے میرا نام ہنا ہے، ارمان نے مختصر سا جواب دیا۔ ارمان؟ یوں یہ پہلا تعارف ہوا، مگر یہ کوئی عام تعارف نہیں تھا۔ اس ایک لمحے میں ارمان کے دل نے محسوس کیا کہ اس کی خاموش زندگی میں کوئی نئی روشنی داخل ہوئی ہے۔ ہنا عام لڑکی نہیں تھی، وہ ضدی، جرت مند اور بے باک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ہر شخص کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ وہ قصبے میں نئی آئی تھی اور زیادہ تر لوگ اسے حیرت اور تجسس سے دیکھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے، لیکن ہنا کو یہ سب پرواہ نہیں تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب خود اعتمادی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ زندگی کو اپنے حساب سے کیسے جینا ہے۔ ارمان اور ہنا کی پہلی ملاقات چند لمحوں کی تھی، لیکن اثر کئی دن تک قائم رہا۔ ارمان کو بار بار اس کا لہجہ، اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک یاد آتی رہی۔ وہ خود سے کہتا، یہ لڑکی، کچھ تو ہے اس میں، لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک خوف بھی جاگتا۔ ارمان کا ماضی کچھ ایسا تھا کہ وہ کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل کے گرد ایک دیوار تھی جسے وہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد قصبے کی مرکزی سڑک پر ارمان اور ہنا کی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس بار ہنا نے اسے پہچان لیا۔ ارے کتابوں والے صاحب، آپ پھر سے تنہا چل رہے ہیں؟ ہنا نے شوخی سے کہا۔ ارمان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں، مجھے عادت ہے۔ عادتیں بدلنی بھی پڑتی ہیں، ورنہ زندگی بور ہو جاتی ہے، ہنا نے جواب دیا۔ یہ بات سن کر ارمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کی تنہائی کو توڑ رہا ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے یہ اچھا لگ رہا تھا۔ اسی دوران کہانی میں ایک اور کردار شامل ہوا، نوشین۔ وہ ہنا کی قریبی دوست تھی، لیکن مزاج میں بالکل مختلف۔ نوشین خوش مزاج، شوخ اور ہمیشہ ہنسی مذاق کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی موجودگی ماحول کو ہلکا پھلکا کر دیتی تھی۔ جب ارمان پہلی بار نوشین سے ملا تو اس نے فوراً مذاق میں کہا، ارے واہ، ہنا تو ہمیں آپ کے بارے میں پہلے ہی بتا رہی تھی۔ بول رہی تھی ایک بڑے سنجیدہ انسان سے ملاقات ہوئی ہے۔ واقعی؟ اب تو بہت زیادہ خاموش ہیں، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ شاید، نوشین نے ہنس کر ہنا کو کہا۔ یہ تو ہر بات پر شاید ہی کہتے ہیں۔ ہنا نے مسکرا کر ارمان کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ یہ شاید سے ہاں میں بدل جائیں گے۔ یہ جملہ ارمان کے دل میں کسی تیر کی طرح لگا۔ کیا واقعی وہ اپنی خاموش زندگی میں کسی کو داخل ہونے دے گا؟ قصبے کے دن آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ ارمان کی زندگی میں جو سکوت برسوں سے چھایا ہوا تھا وہ اب ٹوٹنے لگا۔ ہنا کی موجودگی نے اس کے اندر وہ احساس جگا دیا تھا جسے وہ عرصہ پہلے دفن کر چکا تھا۔ ایک شام ہنا اور ارمان دونوں قصبے کی پرانی لائبریری میں بیٹھے تھے۔ گرد آلود الماریوں میں بند کتابوں کی خوشبو ماحول کو اور بھی سنجیدہ بنا رہی تھی۔ ہنا نے ایک کتاب کھولتے ہوئے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کتابیں ہمیں ہمارے اندر کے راز بتاتی ہیں؟ ارمان نے سر جھکا کر جواب دیا، شاید، لیکن بعض راز کتابوں سے نہیں، لوگوں کی آنکھوں سے جھلکتے ہیں۔ یہ سن کر ہنا نے پہلی بار خاموشی اختیار کی۔ اس نے ارمان کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے اس کے اندر کے راز پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لمحہ کچھ ایسا تھا کہ دونوں کو لگا وقت تھم گیا ہے۔
اس لمحے نوشین اچانک وہاں آ گئی اور ہنستے ہوئے بولی، واہ بھائی، اتنی گہری باتیں! لگتا ہے میں نے غلط وقت پر آ کر ڈسٹرب کر دیا۔ ارمان اور ہنا نے ایک ساتھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہنا نے فوراً ہنسی میں بات کو ٹال دیا، مگر دل ہی دل میں اس لمحے کی شدت کو محسوس کرتی رہی۔ دوسری طرف فراز کا رویہ دن با دن زیادہ پرجوش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ قصبے کے ہر مقام پر موجود دکھائی دیتا، کبھی بازار میں، کبھی پرانی گلیوں میں، کبھی لائبریری کے قریب۔ اس کی نظریں اکثر ہنا پر ہی ٹکی ہوتیں۔ ایک دن اس نے براہ راست ہنا سے کہا، تمہیں معلوم ہے ہنا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ہماری قسمت میں لکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تم میری قسمت ہو۔ ہنا نے سخت لہجے میں جواب دیا، قسمت کا فیصلہ انسان نہیں کرتا فراز۔ یہ جواب سن کر فراز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ گئی، پھر اس نے زبردستی ہنسی میں بات بدل دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجانا غصہ آ گیا۔ کچھ دن بعد ہنا شام کے وقت تنہا گھر واپس جا رہی تھی۔ گلیاں خالی تھیں اور دور سے صرف قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ ہنا نے قدم تیز کر لیے، مگر آواز بھی اسی رفتار سے بڑھنے لگی۔ اچانک ایک سایہ اس کے قریب سے گزرا، مگر سامنے کوئی نہ تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً ارمان کو کال کی، ارمان، مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ارمان فوراً وہاں پہنچا۔ اس نے اندھیروں میں جھانکا مگر کوئی نہ ملا۔ اس نے ہنا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہم ہو، مگر پھر بھی محتاط رہو۔ ہنا نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یہ وہم نہیں ہے ارمان، کوئی ہے جو مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اسی رات ارمان اور ہنا ایک پرانے باغ میں بیٹھے تھے۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ہلکی سی خوشبو تھی۔ ہنا نے آہستہ سے کہا، ارمان تم عجیب ہو، کبھی کچھ کہتے نہیں، بس دیکھتے رہتے ہو۔ کیا تمہارے دل میں کچھ نہیں ہوتا؟ ارمان نے گہری سانس لی، ہوتا ہے، مگر میں اظہار نہیں کر پاتا۔ میرے ماضی نے مجھے سکھایا ہے کہ دل کے راز چھپانا ہی بہتر ہے۔ ہنا نے مسکرا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، شاید وقت ہو چکا کہ تم اپنے راز کسی کو بتاؤ۔ کبھی کبھی دل کے دروازے کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ ارمان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ اس کی خاموشی میں ایک جواب چھپا تھا جسے ہنا نے محسوس کر لیا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک تعلق بنانے لگا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن نوشین نے ہنا کو چھیڑتے ہوئے کہا، ہنا، مجھے لگ رہا ہے تمہیں ارمان پسند آنے لگا ہے۔ ہنا نے ہنس کر انکار کیا، مگر اس کے چہرے کی لالی نے نوشین کو سب کچھ بتا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ارمان عام انسان نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے اس کا ماضی کافی پیچیدہ ہے۔ ہنا چونکی، ماضی؟ کیسا ماضی؟ نوشین نے کندھے اچکائے۔ کسی نے نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بڑا نقصان جھیلا ہے۔ یہ سن کر ہنا کے دل میں تجسس بڑھ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر ارمان کے دل میں کون سا راز دفن ہے۔ ایک شام فراز نے ارمان کو راستے میں روک لیا۔ اس کی آواز میں غرور اور طنز تھا۔ ارمان، تم جانتے ہو کہ ہنا میرے لائق ہے، تم جیسے خاموش آدمی کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ اس سے دور رہو۔ ارمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، محبت کسی کی ملکیت نہیں ہوتی فراز، اور اگر ہنا کو فیصلہ کرنا ہے تو وہ خود کرے گی۔ یہ سن کر فراز کی آنکھوں میں غصے کی لکیریں اور گہری ہو گئیں۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنا کتنا خطرناک ہے۔ اسی رات ارمان ایک پرانی ڈائری کھول کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈائری کے صفحوں پر ایک پرانی تصویر چپکی تھی جس میں وہ اور ایک اور لڑکی تھے۔ تصویر پر پرانی سیاہی سے لکھا ہوا تھا، میری دنیا، میرا خواب، زویا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے طے کیا تھا کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، مگر یہ دل پھر کمزور ہو رہا ہے۔ یہ وہ راز تھا جس کے بارے میں قصبے والے سرگوشی کرتے تھے۔ زویا،
ارمان کی زندگی کا وہ باب جو ٹوٹ کر ختم ہو گیا تھا مگر نشان ہمیشہ کے لیے دل پر چھوڑ گیا تھا۔ اگلے دن ہنا نے ارمان سے براہ راست پوچھا، تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ ایک دکھ ہوتا ہے ارمان، یہ دکھ کس کا ہے؟ ارمان خاموش رہا۔ اس کے ہونٹ ہلنے کو تھے مگر الفاظ قید تھے۔ ہنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے تو یہ رشتہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ سن کر ارمان نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا ہنا، لیکن وقت آنے پر۔ ہنا نے اس لمحے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ ارمان کا راز جانے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہاں سے کہانی مزید گہری ہونے لگی۔ رومانوی جذبے بڑھ رہے تھے مگر ساتھ ہی خطرے کے سائے بھی قریب آ رہے تھے۔ فراز کی موجودگی اور ارمان کا راز دونوں ایک ایسے طوفان کی نشاندہی کر رہے تھے جس کا سامنا ابھی باقی تھا۔ قصبے کی شامیں اب بدلنے لگی تھیں۔ جہاں پہلے ہنسی اور سکون تھا وہاں اب انجانا خوف چھانے لگا۔ ہنا کے دل میں ایک طرف ارمان کے لیے محبت پروان چڑھ رہی تھی، دوسری طرف اس کے راز کی گتھی اس کے ذہن کو الجھائے رکھتی تھی۔ فراز مسلسل قریب رہنے کی کوشش کرتا، اس کی نظریں ہمیشہ ہنا کا پیچھا کرتیں۔ ایک دن اس نے سیدھا سوال کیا، ہنا تم کیوں اپنا وقت ارمان جیسے شخص پر ضائع کر رہی ہو؟ وہ کچھ چھپا رہا ہے، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ ہنا چونکی، تمہیں کیا معلوم ہے اس کے بارے میں؟ فراز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنا کہ اگر میں چاہوں تو پورے قصبے کو اس کے ماضی کا قصہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو۔ کیا تم اس شخص پر اعتبار کر سکتی ہو جس نے اپنی پہلی محبت کو موت کے حوالے کر دیا تھا؟ یہ سن کر ہنا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کچھ لمحے تک فراز کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ لیکن فراز کے الفاظ اس کے دل میں کانٹے کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ اس رات ہنا نے ارمان سے پوچھا، کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا تھا جسے تم نے کھو دیا؟ ارمان نے چند لمحے خاموشی کے بعد آہستہ کہا، ہاں، ایک تھی، زویا۔ یہ نام سنتے ہی ہنا کا دل ڈوب گیا، وہی نام جو نوشین نے سرگوشیوں میں بتایا تھا۔ ارمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، زویا میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ ہم نے ایک ساتھ خواب دیکھے تھے، مگر ایک حادثے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کی موت کا الزام مجھ پر لگا حالانکہ قصور میرا نہیں تھا۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، لیکن قصبے والے فراز سب کہتے ہیں تم نے ہی۔ ارمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لوگوں کو حقیقت نہیں معلوم، اور فراز، وہ تو جان بوجھ کر یہ سب پھیلا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر تم میرے قریب ہوئیں تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ اگلے دن نوشین نے ہنا کو تنبیہ کی، ہنا میں تمہیں دوست سمجھ کر کہہ رہی ہوں، فراز کے بارے میں محتاط رہنا، وہ عام آدمی نہیں ہے، اس کے تعلقات خطرناک لوگوں سے ہیں۔ ہنا نے چونک کر پوچھا، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ نوشین نے سنجیدگی سے کہا، وہ تمہیں پانا چاہتا ہے، اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ہنا کا دل ڈر گیا۔ اب وہ دوہری کشمکش میں تھی، ایک طرف ارمان کی محبت اور اس کا راز، دوسری طرف فراز کی دھمکیاں اور اس کا دباؤ۔ ایک رات ارمان اپنے گھر آ رہا تھا، راستہ سنسان تھا۔ اچانک 4 نقاب پوش اس کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک نے خنجر نکالتے ہوئے کہا، فراز صاحب نے پیغام بھیجا ہے، ہنا سے دور رہو ورنہ اگلی بار تم بچ نہیں پاؤ گے۔ ارمان نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا۔ اس نے ایک کو دھکا دیا، دوسرے کے وار سے بچا، مگر باقی 2 نے اسے زخمی کر دیا۔ آخر کار وہ بمشکل جان بچا کر بھاگ نکلا۔ جب ہنا کو پتا چلا تو وہ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ ارمان کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے ارمان، اگر میں نہ ہوتی تو شاید۔ ارمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ہنا، یہ سب فراز کی ہوس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں کبھی اسے چھوڑوں گا نہیں۔
इसी जख्मी हालत में अरमान ने पहली बार कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हिना। तुमने मेरी जिंदगी में वो रोशनी वापस लाई है जो ज़ोया के बाद खत्म हो गई थी। अगर तुम साथ हो तो मैं हर तूफान का सामना कर सकता हूं। हिना की आंखों में आंसू थे मगर लबों पर मुस्कुराहट भी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये लम्हा दोनों के दरमियान मोहब्बत के वादे का था, लेकिन वो दोनों जानते थे कि सामने एक खतरनाक जंग खड़ी है। फराज ने एक नई चाल चली। इसने कस्बे के लोगों में ये अफवाह फैलाई कि अरमान के पास एक पुरानी डायरी है जिसमें ज़ोया की मौत की हकीकत लिखी है। इसने लोगों को भड़काया कि अरमान इस राज को छुपा रहा है जो सबके सामने आना चाहिए। लोगों ने शक करना शुरू कर दिया। अरमान जहां जाता लोग इस पर उंगलियां उठाते। हिना के लिए ये सब सहना मुश्किल था मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन हिना ने महसूस किया कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ कर देखती तो दूर एक शख्स साए में खड़ा मिलता। जब वो करीब जाती तो गायब हो जाता। एक रात वही साया इसके कमरे की खिड़की के करीब नजर आया। हिना का दिल डर गया। इसने फौरन अरमान को फोन किया। अरमान आते ही खिड़की के पास गया मगर वहां सिर्फ एक कागज पड़ा था। कागज पर लिखा था, अगर तुमने अरमान को छोड़ा नहीं तो अंजाम तुम्हारी पहली मोहब्बत ज़ोया जैसा होगा। ये पैगाम देखकर हिना के हाथ कांपने लगे। इसने अरमान की तरफ देखा। ये सब क्या ज़ोया के साथ भी ऐसा ही हुआ था? अरमान ने संजीदगी से कहा, हाँ, ज़ोया को भी धमकियां दी जाती थीं और एक दिन वो अचानक हादसे में मार दी गई। लेकिन मैं जानता हूं वो हादसा नहीं था, वो कत्ल था, और कातिल फराज है। ये सुनकर हिना की आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों आ गए। तो फिर तुमने ये बात छपाई क्यों? लोगों को क्यों नहीं बताया? अरमान ने टूटे दिल से कहा, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। हर कोई मुझ पर ही इल्जाम लगाता रहा और मैंने हार मान ली। मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। अरमान ने हिना को देखते हुए कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें खतरे हैं, धोखे हैं, लेकिन अगर हम साथ रहें तो शायद हम सच को सामने ला सकें। हिना ने मजबूत लहजे में कहा, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं अरमान। ये प्रॉमिस सिर्फ मोहब्बत का नहीं था बल्कि एक जंग का ऐलान भी था। अब उन्हें सिर्फ अपने रिश्ते को बचाना था। हिना के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो चुकी थी। अरमान की खामोश तबीयत और संजीदा चेहरा इसे बार बार सोचने पर मजबूर करता। वो अक्सर खुद से सवाल करती, आखिर इस शख्स में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींच लाती है? एक दिन नौशीन ने हंसते हुए कहा, हिना, कहीं तुम्हें वाकई अरमान अच्छा तो नहीं लगने लगा? हिना ने चौंक कर इसे देखा और मसनूई गुस्से में बोली, पागल हो नौशीन? वो तो बिल्कुल खामोश रहने वाला इंसान है, इसमें पसंद करने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन अंदर से इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ दिन बाद हिना को मौका मिला। वो एक नुमाइश में गई जहां पर मुख्तलिफ फनकार अपनी तख्लीकात पेश कर रहे थे। अचानक इसकी नज़र एक कोने में खड़े अरमान पर पड़ी जो कैनवस पर बुर्श चला रहा था। इसके हाथों में अजब नरमी थी, जैसे हर रंग उसके दिल की कैफियत बयान कर रहा हो। हिना खामोशी से करीब गई और बोली, आप वाकई कमाल के मुसव्विर हैं। ये तस्वीरें सिर्फ रंग नहीं लगतीं, जैसे कोई दास्तान बयान कर रही हूं। अरमान ने सर उठाया, लम्हा भर के लिए इसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, दास्तान तो हर दिल में छपी होती है, बस कोई पढ़ने वाला चाहिए। ये जुमला हिना के दिल में बिजली की तरह कड़का। वो इसकी आंखों में छुपे दुख और राज महसूस करने लगी। बढ़ती कशिश। अब दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगें। कभी किताबों की दुकान पर, कभी पुराने कैफे में। अरमान ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब भी बोलता इसके अल्फाज सीधा दिल में उतरते। हिना अक्सर मजाक में कहती, आप इतने कम बोलते हैं कि मुझे लगता है आपके पास हजारों राज हैं। अरमान मुस्कुरा देता, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी उदासी छपी रहती। एक शाम कैफे में बैठे हिना ने पूछा, क्या आप मुझे कभी अपना राज बताएंगे? अरमान ने कुछ देर खामोश रहकर कहा,
کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بتانے سے سب کچھ بدل جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مسکراہٹ مجھ سے دور ہو جائے۔ یہ سن کر ہنا کے وجود میں ہلچل مچ گئی۔ وہ جان گئی کہ یہ آدمی کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس کی زندگی کے ساتھ منسلک کوئی پراسرار قصہ ہے۔ چند دن بعد ہنا رات کو گھر آ رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر تیز قدموں سے آگے بڑھی، لیکن جب پیچھے موڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں ایک دھندلا سا سایہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح اسے ایک اجنبی پیغام ملا: اس شخص پر بھروسہ مت کرو جسے تم جاننے لگی ہو، وہ ویسا نہیں جیسا نظر آتا ہے۔ ہنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ پیغام ارمان کے بارے میں ہے؟ اس نے سوچا۔ لیکن اگلے دن جب وہ ارمان سے ملی تو اس کی معصوم آنکھوں اور نرم لہجے نے پھر سب شک دور کر دیا، مگر دل کے کونے میں وہ پیغام مسلسل گونج رہا تھا۔ ہنا کے دل میں وہ اجنبی پیغام بار بار گونج رہا تھا: اس شخص پر بھروسہ مت کرو۔ لیکن دوسری طرف ارمان کی آنکھوں کی سچائی اور اس کی خاموش محبت اسے یہ یقین دلاتی کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک دن ہنا نے ہمت کی اور سیدھا سوال کر دیا: ارمان، آخر اب کے ماضی میں ایسا کیا ہے جسے اب چھپاتے ہیں؟ لوگ اب کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ اب ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں؟ ارمان نے گہری سانس لی۔ میں نے زندگی میں بہت نقصان اٹھایا ہے ہنا۔ ایک وقت تھا جب میں نے اپنے قریب ترین لوگوں پر بھروسہ کیا اور انہوں نے مجھے توڑ دیا۔ اسی لیے میں نے خود کو سب سے دور کر لیا، سب سے چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم بھی میری حقیقت جان کر مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ ہنا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا: محبت ماضی سے نہیں، حال اور مستقبل سے منسلک ہوتی ہے۔ تمہارا دکھ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ تمہاری اصل پہچان ہے۔ میں تمہیں تمہارے ماضی سمیت قبول کرتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر ارمان کی آنکھوں میں وہ روشنی جگمگائی جو برسوں سے بجھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے فراز، وہ پراسرار شخص، سامنے آ گیا، وہی جو کئی دنوں سے ہنا کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تو یہ ہے تمہارا راز ارمان؟ تم نے اسے بھی اپنی کہانی میں الجھا لیا؟ ارمان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فراز، یہ کھیل اب ختم کرو۔ تم نے میری زندگی کافی برباد کر دی، اب مزید کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ فراز نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم نے ہمیشہ وہ پایا جو میں چاہتا تھا، محبت بھی اور اعتماد بھی، لیکن آج میں سب کچھ چھین لوں گا۔ ہنا نے ہمت کے ساتھ کہا۔ محبت زبردستی نہیں لی جاتی، کمائی جاتی ہے، اور تم جیتے نہیں، ہمیشہ ہارتے رہے ہو۔ یہ الفاظ فراز کے دل پر کاری ضرب بنے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا جیسے شکست قبول کر لی ہو۔ اب کسی رکاوٹ کے بغیر ارمان اور ہنا ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دن گزرتے گئے، ان کی محبت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ ارمان کی خاموشی اب اداسی نہیں بلکہ سکون بن گئی، اور ہنا کی شوخی اب اس کی زندگی کی رونق۔ ایک شام جب سورج کی سنہری روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، ارمان نے ہنا کا ہاتھ پکڑ کر کہا: کیا تم میری زندگی کی ادھوری کہانی کو ہمیشہ کے لیے مکمل کرو گی؟ ہنا نے مسکرا کر جواب دیا: میں نے تو پہلے ہی خود کو تمہارے نام کر دیا ہے۔ یوں دونوں کی کہانی خوف، راز اور سسپنس سے گزر کر محبت اور اعتماد کی روشنی میں جا پہنچی۔ ہنا اور ارمان کی محبت مضبوط ہو گئی۔ فراز اپنی ناکامی کے ساتھ دور چلا گیا۔